مکہ کے پہاڑوں پر جو لمبی لمبی گھاس اگائی ہے، کیا ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق قیامت قریب آ گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پر سے پہلے زرخیزی تھی اور پھر وہ علاقہ بنجر ہو گیا تو وہ دوبارہ جب تک زرخیز نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے کہ بنجر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور وہ زمین دوبارہ سے ہری ہو جاتی ہے اور اگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی منیب الرحمان پیرزادہ صاحب۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی آج ہمیں بہت سی معلومات فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے یہاں پر تشریف لائی۔ سب سے پہلے اپنا تعارف بھی کروا دیجیے گا۔ منیب الرحمان میرا نام ہے اور میرے سادات فیملی سے تعلق ہے، آزاد کشمیر سے، اور میں یہاں ایبٹ آباد میں جامع مسجد ابو ذر غفاری مسجد میں خطابت بھی کرتا ہوں اور جامع مسجد سعدی اسٹریٹ میں نماز پڑھاتا ہوں اور ایک دینی گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ مکہ کے پہاڑوں پر جو لمبی لمبی گھاس اگائی ہے، سوشل میڈیا پہ خبروں میں ہم نے دیکھا ہے، تو کیا ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق قیامت قریب آ گئی ہے؟ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس روایت کو دیکھا، اس روایت کی جو تحقیق ہم نے کی، تو یہ روایت جو ہے یہ ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی نہیں ملی کہ جو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر گھاس کے اگنے کا حوالہ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی حدیث کے کتاب میں ہو جو آخری درجے کے حدیث کی کتابوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پر سے پہلے زرخیزی تھی اور پھر وہ علاقہ بنجر ہو گیا تو وہ دوبارہ جب تک زرخیز نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو ممکن ہے اس سے کسی نے یہ بات اخذ کر لی ہو کہ زمین جب تک عرب کے اندر گھاس نہیں اگائے گا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ واللہ عالم یہ کیسا ہے اور کیا سلسلہ ہے، لیکن پورے ذخیرہ احادیث جو سیاہ ستہ ہیں ان کے اندر مجھے ایسی کوئی روایت نظر نہیں آئی پڑھنے کے دوران بھی اور تحقیق کے دوران بھی۔ تو بہرحال وہاں پر جو گھاس اگائی ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، بارشیں ہوئی ہیں، رویدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین بنجر ہوتی ہے اور اس بنجر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور وہ زمین دوبارہ سے ہری ہو جاتی ہے اور اگاتی ہے اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بار نکال دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش کے بعد ایک بارش کے جو اثرات ہیں وہ مسلم ہیں۔ تو اس لیے مکہ کے اندر اگر بارشیں ہوئی ہیں تو وہاں پر رویدگی کا ہونا یہ ایک نارمل فنامنا ہے، یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو دور ہے اس دور کے اندر ہمیں ہر چیز اور ہر خبر وہ فوراً پہنچاتی ہے اور اس خبر کے متعلق ہمیں جو ادھر ادھر سے انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ پہلے دور میں جب پہلے کسی وقت گھاس اگی ہوگی تو اس وقت چونکہ نہ کیمرے تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ذرائع آمد و رفت تھے، نہ ذرائع نقل و حمل تھے کچھ ایسے کہ ہمیں وہاں پر کوئی اس طرح کی خبر ملتی کہ مکہ کے پہاڑوں پر گھاس اگی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جو اس سے پہلے کا دور تھا، جو تاریکی کا دور تھا، جو ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں ہمیں مکہ کے پہاڑوں پر گھاس کے اگنے کا کوئی واقعہ ملتا ہو۔ تو اس لیے ہم اس بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ ہر 100 سال کے اندر کسی نہ کسی 1، 2، 3 یا 4 سال کے اندر کوئی مکہ کے پہاڑوں پر گھاس اگی ہو اور ہمیں خبر نہ ہوئی ہو، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ تو اس لیے اس کو حدیث کے ساتھ جوڑنا اور پھر قیامت کا تک، تو اس بارے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس فرمان کے مد نظر ہمیں جب یہ ایسی بات پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس آج کل ذرائع ہیں تحقیق کرنے کے، تو ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔